جب آبنہ ہرمز میں جنگ کے شعلے اٹھے اور تیل کی ترسیل رک گئی تو ایران، پاکستان، عراق کے درمیان وہ معاہدے ہوئے جنہوں نے جغرافیہ کی تلوار پر رقص کرنا سکھا دیا۔ نہ جنگ، نہ اتحاد، بلکہ عجیب سی مجبور دوستی جس کی بنیاد مذہب سے زیادہ پٹرول اور زائرین کی بھیڑ تھی۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ جب دنیا جنگوں، پابندیوں اور طاقت کی سیاست میں الجھی ہوئی تھی، تب پاکستان، ایران، عراق خاموشی سے ایک ایسا نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو نہ صرف خطے کی سیاست بلکہ مذہبی، معاشی اور اسٹریٹجک توازن بھی بدل سکتا ہے۔ پاکستان، ایران اور عراق کے درمیان نئے معاہدے کی حقیقت کیا ہے؟ پاکستان، عراق، ایران حالیہ مہینوں کے درمیان کئی اہم سفارتی ملاقاتیں اور سفیر مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ ان مذاکرات کا سب سے بڑا مقصد زائرین کی سہولت، سرحدی تعاون، علاقائی تجارت اور سیکورٹی اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال میں مشترکہ حکمت عملی بنانا تھا۔ کیا یہ صرف زائرین کے سفر کا معاہدہ ہے یا اس کے پیچھے ایک بڑی جیو پولیٹیکل سوچ چھپی ہوئی ہے؟ یہ نیا معاہدہ اصل میں ہے کیا؟ تہران میں ہونے والی سفیر کی کانفرنس میں تینوں ممالک کے زائرین، خصوصاً عربین اور دیگر مذہبی مواقع پر سفر کو محفوظ، منظم اور قانونی بنانے کے لیے مشترکہ فریم ورک پر اتفاق کیا۔ اس معاہدے کے تحت زائرین کے لیے مشترکہ کوآرڈینیشن سسٹم بنایا جائے گا، غیر قانونی یا غیر رجسٹرڈ سفر کو محدود کیا جائے گا، سرحدی نگرانی اور سیکورٹی بہتر بنائی جائے گی، رجسٹرڈ گروپ آرگنائزر کے ذریعے سفر کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ ایران اور عراق میں پاکستانی زائرین کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ یہ صرف مذہبی انتظام نہیں بلکہ اس بڑی سفارتی علاقائی حکمت عملی کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس معاہدے کی نوعیت کی اگر بات کریں، اس معاہدے کی نوعیت 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ مذہبی و انسانی تعاون۔ لاکھوں پاکستانی زائرین ہر سال ایران کے راہ سے عراق جاتے ہیں۔ ماضی میں ویزا مسائل، سیکورٹی خدشات، غیر قانونی ٹریول گروپ، لاپتہ افراد، اسمگلنگ، سرحدی مشکلات جیسے مسائل سامنے آتے رہے ہیں۔ ان تینوں ممالک ایک مشترکہ نظام بنانا چاہتے ہیں تاکہ زائرین محفوظ اور منظم انداز میں سفر کر سکیں۔ سیکورٹی اور سرحدی تعاون کے حوالے سے بات کریں، پاکستان، ایران پہلے ہی سرحدی سیکورٹی، اسمگلنگ اور دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھا رہے ہیں۔ حالیہ معاہدوں میں یہ پہلو بھی شامل ہے کہ بارڈر مینجمنٹ بہتر کی جائے گی، غیر قانونی نقل و حرکت روکی جائے گی، مذہبی اجتماعات میں سیکورٹی تعاون بڑھایا جائے گا۔ معاشی اور جیو پولیٹیکل حکمت عملی کی بات کریں، یہاں اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ مشرق وسطیٰ اس وقت شدید کشیدگی، امریکی پابندیوں، توانائی بحران اور نئے اتحادوں کے دور سے گزر رہا ہے۔ ایسے میں ایران اپنی علاقائی تنہائی کو کم کرنا چاہتا ہے، پاکستان توانائی، تجارت اور علاقائی اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، عراق مذہبی، سیاحت اور داخلی استحکام چاہتا ہے۔ اس لیے یہ تعاون صرف مذہبی نہیں بلکہ اسٹریٹجک بھی ہو سکتا ہے۔ اس معاہدے کی فلسفے کی اگر بات کریں، ریجن سیلف الائنس، علاقائی خود مختاری حاصل کرنا۔ تینوں ممالک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خطے کے مسائل کا حل خطے کے ممالک خود حل کر سکتے ہیں۔ یہ سوچ مغربی دباؤ، پابندیوں اور بیرونی مداخلت کے مقابلے میں ایک علاقائی اتحاد کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ فیتھ ڈپلومیسی، مذہبی سفارتکاری۔ مذہبی زیارات کو صرف عبادت نہیں بلکہ سفارتکاری کے ایک طاقتور ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ زائرین کے ذریعے عوامی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، ممالک کے درمیان نرم طاقت بڑھتی ہے، عوامی سطح پر اعتماد پیدا ہوگا، کنیکٹیوٹی پالیٹکس یعنی رابطوں کی سیاست بڑھے گی۔ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے، گوادر، ایران کی بندرگاہیں اور عراق کی جغرافی اہمیت مل کر فیوچر میں ایک نئے تجارتی راستے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اس معاہدے کے اگر اسباب کی بات کریں، بڑھتی علاقائی کشیدگی، ایران اور مغربی دنیا کے درمیان تناؤ، خلیجی بحران اور آبِ حرمت کی صورتحال نے خطے کو غیر یقینی بنا رکھا ہے۔ تجارت اور توانائی، پاکستان کو توانائی کی شدید ضرورت ہے جبکہ ایران توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے دونوں ممالک تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ زائرین کی بڑھتی تعداد بھی ایک وجہ ہے۔ ہر سال لاکھوں پاکستانی زائرین عراق اور ایران جاتے ہیں۔ اس بڑے انسانی بہاؤ کو منظم کرنا تینوں ممالک کی ضرورت بن چکا ہے۔ عالمی طاقتوں کے دباؤ کا مقابلہ کرنا،
خطے میں امریکہ، چین، روس اور خلیجی ممالک کی بڑھتی دلچسپی نے پاکستان، ایران اور عراق کو قریب آنے پر مجبور کیا ہے تاکہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ اس معاہدے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایران اور عراق کے ساتھ بہتر تعلقات، مذہبی سیاست میں اضافہ، ممکنہ تجارتی راہداریوں تک رسائی، توانائی کے نئے مواقع، خطے میں اشفاقی اہمیت میں اضافہ ہوگا، خطرات اور چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ یہ معاہدہ جتنا اہم ہے اتنا ہی حساس بھی ہے۔ اگر ممکنہ خطرات کی بات کریں، امریکہ اور مغربی دباؤ بڑھ سکتا ہے، خلیجی ممالک کی تشویش میں اضافہ ہوگا، سیکورٹی خدشات، فرقہ وارانہ سیاست، سرحدی مسائل۔ اس لیے پاکستان کو بہت متوازن خارجہ پالیسی اختیار کرنا ہوگی۔ آج دنیا نے نئے تحادوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کل تک جو ممالک صرف مذہبی روابط رکھتے تھے، آج وہ تجارت، سیکورٹی اور اسٹریٹجک مفادات میں بھی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ پاکستان، ایران اور عراق کا یہ تعاون فیوچر میں ایک بہت بڑے علاقائی بلاک کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر یہ اتحاد کامیاب ہوتا ہے تو یہ نہ صرف زائرین کے سفر کو آسان بنائے گا بلکہ پورے خطے کی سیاست، معیشت اور طاقت کے توازن پر بھی گہرے اثرات ڈال سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ معاہدے نہ صرف سیاسی دستخط تھے، نہ ہی خالص انسان دوستی، بلکہ یہ عملی مجبوریوں کے فلسفے کی عملی تصویر تھے۔ ایران نے جنگ کے دوران اپنی پوزیشن مضبوط کی، پاکستان نے اپنی معیشت بچائی اور عراق نے اپنے زائرین کو راستہ دیا۔ یہ معاہدے کسی محبت سے کم ہیں، لیکن ٹوٹتے ہوئے خطے میں بقا کے کھیل کا سب سے عقل مند کھیل ثابت ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جنگ کے بعد یہ راہداریاں زندہ رہتی ہیں یا پھر پرانے شکوک و شبہات انہیں دفن کر دیتے ہیں۔ یاد ہے، کبھی کبھی تاریخ جنگوں سے نہیں بلکہ خاموش حفاظتی معاہدوں سے بنتی ہے۔ شاید پاکستان، ایران اور عراق کا یہ نیا تعاون بھی فیوچر کی اس نئی تاریخ کا آغاز ہو۔